بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 95 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب اکسوہم مما تلبسون، یعنی تم انہیں یعنی اپنے غلاموں کو اور خادموں کو پہنایا کرو ویسا ہی لباس کہ جیسا تم خود پہنا کرتے ہو۔ اور اس عنوان کے تحت آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی ملاقات کا اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 188، اور جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت یہاں درج فرمایا ہے۔ فرمایا کہ عن جابر بن عبد اللہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی وصیت اور تاکید و تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جو مملوکین ہیں یعنی انسان کے جو غلام ہیں اور خادم وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ انسان ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرے۔ اور یہ جو حکم ہے اور وصیت ہے کہ اچھا سلوک کیا کرے، یوصی بالمملوکین خیرا، یہ خیر کا معاملہ اور یہ اچھا سلوک، تو اس میں ناظرین کرام ہر قسم کی اچھائی شامل ہے کہ گفتگو بھی اچھی ہو، اپنے غلاموں کے ساتھ انسان ایسی گفتگو کرے کہ جس میں اچھائی کا اور خیر و خوبی کا پہلو ہو، اور یہ کہ بری گفتگو کے گالی وغیرہ بکنا اور اسے ذلیل و رسوا کرنا، ان چیزوں سے انسان باز رہے، اور گفتگو کے علاوہ یہ کہ دیگر معاملات ان کے ساتھ رویہ و سلوک، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی اچھائی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سبھی کا خیال رکھا جائے، اور برائی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سبھی سے انسان بچنے کا مکمل اہتمام و التزام کرتا رہے۔ اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اطعموہم مما تأکلون، جو کچھ تم خود کھاتے ہو وہی انہیں بھی کھلایا کرو، وَأَلْبِسُوهُم مِّن لَبُوسِكُمْ، اور جیسا لباس تم خود پہنا کرتے ہو ویسا ہی لباس انہیں بھی پہنایا کرو۔ اور ناظرین کرام اس سے قبل اس بارے میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کرنا بہت بہتر ہے اور موجب اجر و ثواب ہے کہ انسان جیسا کھانا خود کھائے ویسا ہی غلام کو کھلائے، جیسا لباس خود پہنے ویسا ہی اسے بھی پہنائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ضروری اس بارے میں فقط اتنی بات ہے کہ غلاموں اور خادموں کے لیے مناسب لباس کا اور مناسب کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اور مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ دیکھو اللہ عز و جل کی مخلوق کو تم کبھی عذاب نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، وہ کسی بھی شکل میں ہو اذیت، کسی کو عذاب دینا، تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، مار پیٹ کرنا،
اس سے باز رہنا، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے اور یہ انتہائی کمزور اور مجبور و لاچار اور بے بس اور بے کس قسم کے لوگ، تو اس بات کو تم یاد رکھنا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے کہ اگرچہ یہ بے بس ہیں اور بے کس ہیں، مجبور ہیں کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ غلامی کے باوجود یہ کون ہیں، یہ کس کی مخلوق ہیں، اور ان کا خالق و مالک اور ان کے لیے زندگی اور موت کا مالک وہ کون ہے؟ وہی اللہ عز و جل کہ جس کے قبضے میں تمہاری بھی زندگی اور موت ہے، اور وہی اللہ عز و جل کہ جس سے تم اپنے لیے رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہو، وہی اللہ جو تمہارا رب ہے، وہی اللہ ان کا رب بھی ہے۔ جس اللہ کی تم مخلوق ہو اسی اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے، لہذا انہیں نہ ستاؤ، انہیں پریشان نہ کرو کہ یہ بھی اسی اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام یہاں اس کتاب الادب المفرد میں نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 96 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب سباب العبید، غلاموں کو گالی بکنا، یعنی یہ بہت بری بات ہے، اور کسی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے غلاموں کو، آج کل تو غلاموں کا کوئی وجود نہیں رہا معاشرے میں، لیکن نوکر چاکر، خادم وغیرہ، یا وہ لوگ جو انسان کے ماتحت ہوں کسی ادارے میں، تو انہیں گالی بکنا یہ چیز کس قدر ناپسندیدہ ہے اور کتنی بری ہے یہ بات۔ اور گالی میں ناظرین کرام سبھی کچھ شامل ہے کہ باقاعدہ گالی بکنا یا اس کا مذاق اڑانا، اسے طعنے دینا، بے عزت اور رسوا کرنا، یہ سبھی کچھ شامل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم، یعنی اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرے، اس لیے کہ عین ممکن ہے یہ بات کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس مذاق اڑانے والے کی بنسبت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بہتر ہو۔ کہ تمہیں کیا خبر کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہارا رتبہ بلند ہے اور کسی دوسرے کا رتبہ تمہاری بنسبت کم ہے، یا کوئی تمہارا خادم ہے، ملازم ہے، نوکر چاکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کس کا رتبہ بڑھا ہوا ہے اور کس کا رتبہ کم ہے، یہ سب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کسی کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے۔ تو چونکہ قرآن کریم میں یہی حکم دیا گیا ہے اور دیگر دینی تعلیمات کی روح سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذاق اڑانا اور کسی کو کمتر سمجھنا اس کی دین اسلام میں ہرگز ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا اسی اصول کی روشنی میں انسان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو کوئی اس کا غلام ہے یا خادم ہے تو یہی اصول وہاں بھی کار فرما رہے گا کہ نہ اس کا مذاق اڑائے انسان اور نہ ہی اسے کبھی گالی بکا کرے۔ یہ ہمارے سامنے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 189۔ فرمایا عن المعرور ابن سوید قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة۔ معرور ابن سوید فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور و معروف صحابی ہیں
ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، میں نے انہیں دیکھا اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک حلہ یعنی ایک پورا جوڑا پہن رکھا تھا، کہ جو لباس کا بالائی حصہ ہے اور جو زیری حصہ ہے، کہ اوپر کا حصہ نچلا حصہ مثلا قمیص ہے اور شلوار ہے، کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، یعنی مکمل سوٹ ہے، جوڑا ہے، کہ بڑا اچھا منظر ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو ان کا غلام بیٹھا ہوا تھا تو اس کا بھی یہی حال، کہ ایسا ہی خوبصورت منظر اسی کا بھی، کہ مکمل جوڑا اسے بھی پہنا رکھا ہے، کہ جیسا خود زیب تن کر رکھا تھا انہوں نے، یعنی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ راوی یعنی المعرور ابن سوید کہتے ہیں کہ فسألناہ عن ذلک، ہم نے وجہ دریافت کی کہ جیسا عمدہ قسم کا لباس خود پہن رکھا ہے، غلام کو بھی وہی پہنا رکھا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی معاشرے میں کوئی ایسا رواج نہیں ہوگا کہ انسان نے جیسا خود پہن رکھا ہے پہناوا یا لباس، بالکل ہو بہو ویسا ہی بہترین لباس غلام کو بھی پہنا کر اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہو، تو کچھ انہیں تعجب ہوا اور وجہ دریافت کی۔ فقال، تب ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ انی ساببت رجلا، بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار کسی شخص کو گالی بکی تھی، فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میری شکایت لیے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا، شکایت کر ڈالی اس نے میری وہاں کہ اس نے مجھے گالی بکی۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، یعنی اس نے جو میری شکایت کی تو مجھے بلوایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں وہاں حاضر خدمت ہوا، اور اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات دریافت فرمائی کہ اعیرتہ بأمہ، کہ ابو ذر تم نے اس شخص کو اس کی ماں کا طعنہ دیا، اس کی ماں کے بارے میں تم نے اسے طعنہ دیا ہے، گالی بکی ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام دیگر کتب حدیث میں جو دوسری روایات ہیں اسی حدیث سے متعلق، وہاں الفاظ یوں ہیں کہ عیرہ بأمہ ابن السوداء، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جب تلخی ہو گئی تھی اس شخص کے ساتھ، کوئی رنجش ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، تب انہوں نے غصے میں آ کر اسے یوں کہا تھا کہ ابن السوداء، یعنی اے سیاہ فام عورت کی اولاد۔ سیاہ فام عورت یعنی وہ کوئی کنیز ہوگی، غلاموں کے خاندان سے اس کا تعلق ہوگا کہ کنیز ہے، اور مزید یہ کہ سیاہ فام ہے کہ اس کی رنگت سیاہ ہے، کالی عورت ہے، اور کنیز بھی ہے۔ تو انہوں نے غصے میں آ کر اسے یوں کہا، یہ الفاظ کہے، یعنی وہ خود بھی غلاموں کی نسل سے تھا وہ شخص کہ جس سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو یوں طعنہ دیا کہ سیاہ فام کنیز کی اولاد، یہ الفاظ کہے تھے اسے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جیسا کہ ہم اس حدیث میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو ذر کی شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو طلب فرمایا، بلوایا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے یہی بات دریافت فرمائی کہ اعیرتہ بأمہ، کہ اے ابو ذر تم نے اسے ماں کا طعنہ دیا، کہ اس کی ماں وہ سیاہ فام تھی اور کنیز تھی، یوں کہا تم نے؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے اسے ایسے ہی الفاظ کہے کہ سیاہ فام عورت کے بیٹے، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اور اس موقع پر یہاں مزید یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن دیگر روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو ذر کی طرف سے یہ اقرار سننے کے بعد کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے اسے یہ طعنہ دیا ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، یعنی اے ابو ذر دیکھو تم ایسے انسان ہو کہ ابھی تک تم میں جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ کہ کیسے عجیب انسان ہو تم اے ابو ذر کہ وہ جاہلیت کا زمانہ اور تمہارے قبول اسلام سے قبل کی جو تمہاری زندگی تھی اور وہ جو زمانہ تھا، کہ یہ تو اس دور کی باتیں ہیں کہ کالا کون ہے اور گورا کون ہے، امیر کون ہے فقیر کون ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر اور خاندان اور برادری اور قبیلے کی بنیاد پر یہ جو طبقاتی تقسیم کے سلسلے تھے، یہ جو اونچ نیچ تھی کہ کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، معاشرے میں برادری میں کوئی معزز ہے اور کوئی کمتر ہے، محض اس وجہ سے کہ اس کی شکل اچھی ہے، اس کی رنگت اچھی ہے، یا یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ تمام باتیں یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں تھیں۔ اب ظہور اسلام کے بعد اور تمہارے قبول اسلام کے بعد اب ان باتوں کا کیا تعلق ہے اور کیا جواز باقی رہ گیا ہے کہ تم کسی کو یوں کہو کہ سیاہ فام عورت کی اولاد، اور تم نے یہ جو بات کہی ہے قبول اسلام کے باوجود، مسلمان ہو جانے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ابو ذر ابھی تک تم میں جاہلیت کے آثار موجود ہیں، باقی ہیں۔ اس قدر سخت ترین الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور انہیں ڈرایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، اور اس قدر ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یوں طعنہ دینا کہ جس کا تعلق ہو رنگ و نسل کی بنیاد پر کہ سیاہ فام کے بیٹے۔ اور اس کے بعد یہاں اس حدیث میں آگے مزید یہ تذکرہ ہے، ثم قال، کہ اس کے بعد فرمایا، یعنی ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے مزید یوں نصیحت بھی فرمائی، ان اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے بھائی ہیں یہ تمہارے حوالے کیے گئے ہیں۔ تمہارے بھائی یعنی یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ تمہارے حوالے کیے گئے ہیں، اللہ نے حوالے کیے ہیں۔ یہ خود بخود تمہیں نہیں مل گئے کہ پیدائشی طور پر تم میں کوئی بڑی خوبی ہے کہ تم پیدا ہو گئے ہو آقا اور امیر کبیر، اور یہ پیدائشی طور پر فقیر اور غلام، یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کیا راز اور کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور اس چیز کا تم سے کیا تقاضا ہے، اور اس حوالے سے تمہارا کیا فرض بنتا ہے۔ یہ تمام تر گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔